جب سے اس نے سنا تھا کہ عثمان صاحب بجائے طلاق کروانے کے اس کی رخصتی کرنے جا رہے تھے، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اب وہ کس منہ سے جا کر ان کو انکار کرتی یا اپنی بات منواتی۔ ارشیر آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشن کر دیا۔ مہک نیچے قالین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر بھی سر نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ آنے والا اس کا بھائی ہے۔ مہک، اٹھو گڑیا، کھانا کھا لو۔ ملازم بتا رہے تھے کہ تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے وہیں نیچے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ٹرے رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا، جس پر آنسوؤں کی سوکھی لکیریں تھیں۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ ارشیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب وہ خود بھی یوں ہی روتا رہا تھا۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ جاؤ پہلے فیس واش کر کے آؤ۔ کم آن، گیٹ اپ اینڈ بی اے گڈ گرل۔ اس نے اسے بچوں کی طرح پچکارا، مگر مہک کے وجود میں پھر بھی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ بس یک ٹک ارشیر کو ہی دیکھ رہی تھی، اور آنکھیں ایک مرتبہ پھر برسنے کو بے چین ہو اٹھیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ سب ٹھیک کر دیں گے، آپ سب سنبھال لیں گے، تو آپ نے کیوں نہیں سنبھالا بھائی؟ وہ شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے، اور زندگی میں پہلی بار ارشیر کو اپنی چھوٹی بہن سے نظریں چرانا پڑا تھا۔ دیکھو مہک بیٹا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے ڈیڈ کو منانے کی، مگر تم تو جانتی ہو نا ان کی ضد۔ جس بات میں ان کی انا شامل ہو جاتی ہے پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ارشیر نے دھیرے سے کہا، گویا اپنی مجبوری بیان کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی ڈیڈ کے فیصلے کو مان لیا ہے، اور اب مجھے یہاں خوشی خوشی رخصت ہونے کے لیے منانے آئے ہیں؟ مہک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں مہک، ہرگز نہیں، تم بلال سے شادی نہیں چاہتی نا؟ اس نے سوال کیا، تو مہک نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے تم اچھی بچی کی طرح کھانا کھاؤ، پھر میں کچھ سوچتا ہوں۔ اس نے نوالا اس کی جانب بڑھایا، تو مہک نے اس بات میں سر ہلا کر ہولے سے منہ کھول دیا۔ اوف بھائی، اتنا سارا تیل گھی والا کھانا، اور مرچیں! مہک نے پہلے ہی نوالے میں سی سی کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تو ارشیر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ڈائٹ سے ہٹ کر کھا لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے دوسرا نوالا اس کی جانب بڑھایا۔ آپ کو تو منع نہیں کر سکتے اب، مہک نے منہ پھلا کر کہتے ہوئے دوسرا نوالا لیا۔ دروازے پر ہی استادہ نگہت بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری تھیں۔ افشا بیگم تو 2 مہینے کا سوچ کر پہلے خوش تھیں، مگر صرف 15 دن میں شادی کی تیاریوں کا سوچ کر ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ باقی کی شاپنگ تو وہ زرش اور بلال کے ساتھ مل کر کر رہی تھی۔ رخسانہ بیگم ان کے گھر آئی بیٹھی تھی، ساتھ احد بھی تھا۔ خوش شکل، درمیانے قد و قامت کا احد دیکھنے میں اتنا ہینڈسم تو نہ تھا، مگر اس کی ڈریسنگ سینس کمال تھی، جس کی وجہ سے وہ پروقار لگتا تھا۔ مہرو سے 4 سال بڑا۔ رخسانہ بیگم کے ساتھ ثنا بھی تھی، جو مہرو اور زرش کے ساتھ مہرو کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ برائڈل ڈریس کی خریداری کرنے کے لیے ہی مہرو کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے، تاکہ وہ اپنی پسند سے عروسی جوڑا خریدے۔ افشا بیگم کو بھی کیا اعتراض تھا، البتہ زرش کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ مہرو سٹائلش سے گلابی اور سفید رنگ کے امتزاج والے فراک میں ملبوس تھی۔ ہلکے گھنگریالے بھورے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ احد کی نظریں اس پری چہرہ کے وجود سے الجھ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اپنی ماں کی پسند کو داد دے رہا تھا۔ وہ لوگ اب مال میں ایک دکان سے مہرو کے لیے دلہن کا جوڑا پسند کر رہے تھے۔ یہ دیکھو بیٹا، یہ کلر کیسا ہے؟ رخسانہ بیگم نے ایک خوبصورت سبز و سرخ رنگ کا بھاری کام والا لہنگا اس کے سامنے پھیلایا، جو آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ مہرو کو بے حد پسند آیا۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس نے موتیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو رخسانہ بیگم مسکرا دی۔ مہرمہ، آپ میرے ساتھ آئیے، کچھ دکھانا ہے۔ احد نے اسے مخاطب کیا، تو اس نے نگاہیں اٹھا کر رخسانہ بیگم اور زرش کو دیکھا۔ جاؤ مہرو، زرش نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ رخسانہ بیگم نے بھی مسکرا کر تائید کی، جس پر وہ جھجک کر احد کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے لیے ایک جولری شاپ میں آ گیا تھا۔ نیکلس دکھائیں، وہ جو ابھی میں پسند کر کے گیا تھا، احد نے دکاندار سے کہا، تو اس نے سر ہلا کر وہ بیش قیمتی ہیروں کا ہار ان کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ میں نے تمہارے لیے سلیکٹ کیا ہے، کیسا لگا تمہیں؟ پسند نہ آیا تو کوئی اور دیکھ لیں گے، احد نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، تو مہرو کے لیے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ جی اچھا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ صرف اچھا؟ ویسے ثنا تو بتا رہی تھی کہ آپ کافی زیادہ بولتی ہیں، لیکن میرے سامنے تو آپ تب سے خاموش سی ہیں، احد نے شرارت سے کہا۔ ساتھ ہی دکاندار کو وہ نیکلس پیک کرنے کی بھی ہدایت کی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مہرو خجل سی ہو گئی کہ اب مزید کیا کہے، تو اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر احد بے ساختہ ہنس پڑا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک خوبصورت دل شیپ والا بریسلٹ باندھنے لگا۔ مہرو نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دور شیشے کی دیوار کے پار سے یہ منظر ارشیر کی نگاہوں سے گزرا، جو موبائل کان سے لگائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ بلال کی بہن۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے مہرو کو دیکھا،
جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکان تھی۔ اس کا ہاتھ آہت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا، جبکہ مہرو اس سے انجان اب بھی آہت کو ہی دیکھ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید یہی اب اس کا ہم سفر تھا۔ کیا واقعی؟ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ انگلیوں کے درمیان تھامے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر پریشانی اتنی تھی کہ کل سے وہ لگاتار پی رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار مہک کا آنسوؤں سے تر چہرہ آ جاتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ وہ آخر عثمان غازی کے فیصلے کو بدلے تو بدلے کیسے؟ کیسے بلال کو مجبور کرے کہ وہ مہک کو اس انچاہے رشتے میں باندھنے کے بجائے آزاد کر دے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ہنوز باغیچے کے وسط میں لگے اس مصنوعی فوارے کو دیکھ رہا تھا، جس پر ایک جل پری کی شبیہ بنی ہوئی تھی، جس کے بال گھنگریالے تھے، جس کے ہاتھوں میں مٹکا تھا اور اس مٹکے میں سے آبشار بہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پتھر کی مورت کا چہرہ بدلنے لگا، اس میں رنگ بھرنے لگا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اب روشن چمکتی بھوری آنکھوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اس کے باہم پیوست لب گلابی مائل شنگرفی مسکراتے لبوں میں بدل گئے تھے۔ اس کے پتھریلے بال اب لمبے گھنگریالے بورے بالوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ ارشید کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ جل پری مکمل مجسم بنی ہوئی تھی اس کے سامنے۔ اب اس کی جگہ وہ گلابوں سی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ کتنی بے نیاز تھی اس سے، اتنی بے خبر کہ ارشید کی اٹھتی نظریں بھی اسے خود پر محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ ہنوز سامنے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ارشید نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے دھوئیں کا مرغولا اڑایا۔ مال کا کچھ دیر پہلے والا منظر بے اختیار ارشید کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنز بھری مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب اسے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں یہاں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ اس کے ذہن میں گزری ملاقات کی آواز ابھری۔ بلال بھائی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مہرو کی آواز اسے بہت دور کہیں سنائی دی تھی، ان جملوں کی جو اب ماضی بن چکے تھے۔ اس نے سگریٹ پھینک کر اپنے جوتے سے مسل ڈالی، پھر موبائل جیب سے نکال کر اس پر کوئی نمبر پش کرنے لگا۔ کسی کو کال ملانے کے بعد وہ موبائل کان سے لگائے اب انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے توقف کے بعد دوسری جانب سے کال ریسیو ہوئی۔ ہاں ارشید، بولو کیا بات ہے؟ مردانہ آواز گونجی۔ مجھے آج ابھی اسی وقت آپ سے ملنا ہے خاور انکل، اس نے اپنے فیملی لائر سے کہا۔ کس سلسلے میں؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کوئی کام کروانا ہے آپ سے، اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک تھی جیسے ہرن کو دیکھ کر شیر کی آنکھوں میں ابھر آتی ہے۔ وہ اس وقت سامنے والے گھر میں موجود تھا جو سفیان قریشی کا تھا۔ ان کے اپنے گھر میں لڑکیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، لہٰذا بلال اور جہاں-زیب صاحب رات سونے کے لیے سامنے والے گھر میں ہی موجود ہوتے تھے، اور ان کی اپنی محفل ہوتی تھی جہاں صرف مرد حضرات ہی ہوتے تھے۔ زرش بھی سارا دن ہی ان کے گھر گزارتی تھی، افشا بیگم کی مدد کرنے اور کئی دوسرے کام سنبھالنے کے لیے۔ رات دیر تک جاگ کر وہ لڑکیاں ہلا گلا کرتی تھیں اور پھر وہیں ان کے گھر سو جاتی تھیں۔ ہر اچھی دوست کی طرح مہرو کی سہیلیوں نے بھی ایک ہفتے پہلے آ کر ان کے گھر میں ڈیرا جمایا تھا۔ افشا بیگم اور بیجی تو جلد سونے چلی جاتی تھی۔ بلال نے بھی آفس سے 15 دن کے لیے لیو لے رکھا تھا۔ وہ خوش تھا اپنی بہن کے لیے، کیونکہ احد اور اس کے گھر والے کافی اچھے لوگ تھے، ورنہ اسے تو یہی خدشہ تھا کہ کہیں اس نے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیا ہو۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ نومبر شروع ہو چکا تھا اور اب رات کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ اس کا ذہن کئی سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ چند دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ زندگی ہمیشہ سرپرائز سے بھری ہوتی ہے۔ اگلا پل کیا لانے والا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا، اور اگر جان لے تو دنیا میں ہر طرف ہلچل سی مچ جائے۔ اس نے کبھی خود سے بھی اظہار نہیں کیا تھا اپنے احساسات کا۔ اپنے جذبوں کو بلال جہاں-زیب نے بہت سینچ سینچ کر رکھا تھا۔ جہاں تک رسائی خود اس کے دل کے مکین کو بھی نہیں تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وقت آنے پر اس کے جذبے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آخر کار وہ فلک کا ایک چاند تھی جس تک رسائی ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر بھلا وہ اپنے دل میں یہ خوش فہمی پال ہی کیسے سکتا تھا کہ مغرور، خود سر اور کسی حد تک خود پسند لڑکی کبھی اسے قبول کرے گی۔ کبھی کبھی وہ خود کو بہت ملامت کرتا تھا، خود کا خود ہی مذاق اڑاتا تھا کہ بلال جہاں-زیب کہاں وہ اور کہاں تم، مگر خدا اس کی جھولی ایسے بھر دے گا اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن جس طرح یہ سب ہوا تھا اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اس کی وہ خواہش تھی جس کو وہ پوری نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اب تو وہ اور زیادہ ناپسند بلکہ نفرت کرے گی مجھ سے، بلال نے اپنے دل میں سوچا۔ چلو کچھ تو ہوگا جو وہ صرف مجھ سے کرے گی، نفرت ہی صحیح، اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ مہرماں مایوں بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ پیلے رنگ اور سبز لیس والے لہنگا چولی میں ملبوس ہلکے زیور اور میک اپ کے ساتھ وہ اب اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوا رہی تھی۔ افشا بیگم اس کے چہرے کی مسکان دیکھ دیکھ کر ہی نہال ہو رہی تھی۔ ایک طرح کی تسلی تھی کہ وہ دل سے راضی ہوئی تھی۔ انہوں نے چپکے سے مہرو اور زرش کی باتیں سنی تھی۔
وہ باقی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ بیٹھی انہیں وہ تحفے دکھا رہی تھی جو احد اور اس کے گھر والوں نے اسے دیے تھے۔ اس کی بچوں جیسی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہی تھیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ غم بھی تھا کہ بیٹی کل کو اس گھر سے ودا ہو جائے گی۔ گھر کتنا بھرا پورا لگتا تھا مہرو کی موجودگی میں۔ انہوں نے اپنے گھر پر نظریں دوڑائی تو آنکھیں بھر آ گئی۔ آنٹی ادھر آئیں ذرا۔ اسی وقت زرش کی آواز آئی تو انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ ہاں بیٹا بس آ رہی ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ وہ اس وقت ایڈوکیٹ خاور ٹالپور کے آفس میں تھا، جو ایک جانے مانے اور تجربے کار وکیل تھے۔ آخر تم یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو ارشیر؟ دیکھو بیٹا، عثمان صرف میرا کلائنٹ ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی ہے۔ اس ناطے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہ سراسر بدنامی ہے، تمہاری، تمہارے گھر والوں کی اور اس لڑکی کی بھی۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے خاور انکل، ویسے بھی ایک کال ہے کہ اپنے ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے، جس کے تحت میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے۔ اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ فوراً سے بیشتر درخواست ہائی کورٹ میں جمع کروائیں، ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ ارشیر نے میز پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، دیکھو ارشیر، ان سب لیگل کاموں کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کم از کم 1 ہفتہ تو لگ ہی سکتا ہے۔ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اور ان پیپرز کا کیا ہوا جو میں نے بنوانے کے لیے کہا تھا؟ ارشیر کو اچانک یاد آیا تو پوچھا۔ ہاں وہ کل تک تیار ہو جائیں گے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ گڈ، ارشیر کو تسلی ہوئی۔ اس نے جائے نماز طے کر کے رکھا اور مسلسل بجتے فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہلو، السلام علیکم، مریم نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بہت دیر بعد ایک بھاری مردانہ آواز اسپیکر پر سنائی دی۔ وہ چونکی۔ آج پورے 2 ہفتوں بعد وہ اس کی آواز سن رہی تھی۔ دل متضاد کیفیت میں گر گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ دیوانوں جیسا۔ بے قرار لہجے میں فوراً جواب آیا۔ جی؟ مریم چونک گئی۔ کچھ نہیں، امی کیسی ہیں اور آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے ایک ساتھ دونوں کا پوچھا۔ جی دونوں ہی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، اور امی اب رو بصحت ہیں، مریم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ چلو یہ تو اچھی خبر ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا۔ میں آنٹی کو بلاتی ہوں، وہ آپ سے بات کر لیں گی۔ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہا۔ ان سے تو میں روز ہی بات کرتا ہوں، لیکن آپ کا جب بھی پوچھو تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ آس پاس نہیں ہے۔ اتنی گریز کس لیے برت رہی ہیں آپ؟ جیسے میں کوئی کوڑ کا مریض ہوں، وجاہت نے شکوہ کنہ لہجے میں کہا تو مریم اس کی اس قدر صاف گوئی پر ششدر رہ گئی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اسے پہلے ہی اپنے دل کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس کے جملے، اف۔ دوسری طرف وہ شاید ہنس رہا تھا۔ اچھا امی کو فون دیجئے، مبادا آپ غش ہی نہ کھا جائیں، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تو مریم اس کی بات پر تپ کر رہ گئی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے آسمہ بیگم کو آواز دی، اور ان کے آتے ہی فون ان کے حوالے کر کے اسے وہاں سے کھسکتے ہی بنی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا، اور دھڑ دھڑاتے ہوئے دل پر بے اختیار ہاتھ پڑا تھا اس کا۔ اوف، کتنا فضول بولتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جلدی تیار ہو کر وہ فائنل ٹچ کے طور پر جھمکے کانوں میں پہنتی ہوئی کمرے سے برآمد ہوئی۔ ہڑبڑاہٹ میں سنہرے رنگ کا نیلے نگوں والا جھمکا اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اوف، شدید خوف زدہ ہو کر وہ اسے اٹھانے کو جھکی ہی تھی کہ اسی وقت کسی کا سر اس کے سر سے بری طرح ٹکرایا۔ آؤچ! زرش اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ اس بری طرح ٹکرائے جانے سے اب آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، ویری سوری، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ مقابل کی گھبراہٹ زدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آنکھوں سے دھند چھٹی تو سامنے ہی برہان کا فکر مند چہرہ نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ کچھ مزید تپ گئی۔ مارتے بھی ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں لگی؟ ہاں لگی ہے مجھے، سر گھوم رہا ہے، زرش نے بنا لگی لپٹی رکھے کہا، اور ساتھ ہی اپنا جھمکا اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری مس زرش، میں تو آپ کا جھمکا اٹھا رہا تھا، برہان نے معصومیت سے کہا۔ آپ اپنے گھر سے یہاں تک میرا جھمکا اٹھانے آئے ہیں؟ زرش نے جل کر کہا۔ ایک تو اسے ویسے ہی دیر ہو رہی تھی، اور اوپر سے یہ شخص، اف۔ جی میرا بس چلے تو آپ کو ہی اٹھا کے لے جاؤں، برہان نے اپنے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ زرش چونکی۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک ابرو اٹھا کر خطرناک تیوروں سے پوچھا۔ اب میں، ہاں آپ کی ممی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، آپ کو اور آپ کی کزنز کو ہال لے جانے کے لیے، برہان نے یاد آنے پر جلدی سے کہا۔ اچھا 1 منٹ، ماہین، ہنا، رفعت، یار جلدی آؤ، دیکھو ماما نے ڈرائیور بھیجا ہے، زرش نے مسکراہٹ دبا کر کہا، اور وہ جو مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لفظ ڈرائیور پر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ کیا میں اور ڈرائیور؟ برہان نے بے یقینی سے اپنے سینے پر انگلی رکھی تو زرش نے مسکراہٹ ضبط کر کے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات ہے، چلو کوئی نہیں، اتنی خوبصورت حسینوں کے لیے کوئی کولی موچی مکینک بھی بڑے شوق سے بن جائے، پھر یہ بندہ ناچیز تو بس ڈرائیور ہی بنا ہے۔ ایک ادا سے اس نے جھک کر کہا۔
اسی وقت ساری لڑکیاں تیار شیار کمرے سے برآمد ہوئیں۔ اوف جلدی کرو، مما پہلے ہی غصہ ہو رہی تھیں۔ زرش چیخی، ہائے یہ منڈا کون ہے؟ حنا نے ماہین کو ٹھہوکا مارا۔ یہ برہان ہے، عثمان غازی کا بھتیجا، بتایا تھا نا، اس دن پارٹی میں گئے تھے تو اسے وہاں دیکھا تھا۔ ہینڈسم ہے نا؟ ماہین نے سرگوشی میں کہا، جو اتنی بلند تھی کہ قریباً سب نے ہی سن لی تھی۔ برہان نے فرضی کالر کڑھائے، پھر زرش کو دیکھا جو تب کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی ہو سرگوشیاں ختم تو اب چلنے کی کریں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس نے انہیں گھوری دی تو وہ دونوں گڑبڑا گئی۔ ہاں ہاں چلو، ہم تو بس یوں ہی، ماہین نے جلدی سے کہا، تو وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ پیچھے زرش نے گھر لاک کیا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ راستے بھر وہ لوگ کھی کھی کرتی برہان سے متعلق ہی باتیں کرتی رہیں۔ زرش کے گھوڑنے کا بھی کوئی اثر نہ تھا، جبکہ برہان کی نظریں ہنوز آئینے میں نظر آتے اس کے چہرے سے الجھ رہی تھیں۔ گہرے سرخ و سبز رنگ کے بھاری موتیوں کے کام والے دوپٹے کا لمبا سا گھونگھٹ چہرے پر گرائے 16 سنگار کیے دلہن بنی مہرماں جاذب قدرے نروس سی تھی۔ مہمانوں کی کافی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، جن میں نگہت بیگم بھی پہلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ تقریب میں مرد اور خواتین کے لیے ایک ہی ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ احد اس ہال کے دوسرے حصے میں تھا، جہاں باقی مرد حضرات موجود تھے۔ ایجاب و قبول کے مراحل ابھی طے ہونے باقی تھے۔ شہر کا سب سے مہنگا ترین ہال اس وقت بقائے نور بنا ہوا تھا، جسے پرپل اور وائٹ کلر کے تھیم سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سوسن اور گلابوں کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ افشا بیگم، ذرا ادھر باہر آ کر بات سنیں، جہازیب صاحب نے خواتین ہال کے باہر سے انہیں کال کر کے اونچی آواز میں کہا۔ میوزک فل والیوم میں بج رہا تھا۔ جی آتی ہوں، افشا بیگم نے بمشکل ان کی بات سمجھ کر جواب دیا اور ساتھ ہی کال بند کر دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ہال کے انٹرنس پر موجود تھی۔ ہمارے خیال سے اب نکاح پڑھوا دینا چاہیے، مہمان بھی سارے آ چکے ہیں قریباً، جہازیب صاحب نے ذرا بلند آواز سے کہا۔ جی جو آپ بہتر سمجھے، افشا بیگم نے گویا رضامندی دی۔ ٹھیک ہے، ہم قاضی کو بلواتے ہیں، آپ چلیے، انہوں نے افشا بیگم سے کہا تو وہ سر ہلا کر واپس ہال میں چلی گئی۔ سیاہ BMW ہال کے باہر نہایت تیز رفتاری سے آ رکی۔ اس کے عین پیچھے 2 اور گاڑیاں بھی اسی طرح رکی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد نکاح خواہ کے ہمراہ جہازیب صاحب اور عادل صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ وہاں موجود ہوئے۔ میوزک انہوں نے کچھ پل کے لیے بند کروا دیا تھا۔ سیاہ کوٹ درست کر کے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اس کا رخ ہال کی جانب تھا۔ قاضی صاحب اسٹیج پر چڑھے اب مہرو کے سامنے کرسی پر بیٹھے کہہ رہے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے وہ خواتین کے حصے والے ہال میں اب ہال کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا رخ سامنے اسٹیج کی جانب تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہرماں جاذب بنت جہازیب عالم، آپ کا نکاح، وہیں رک جاؤ، بھاری آواز گونجی، جس پر ان سب نے رک کر اپنے پیچھے دیکھا۔ اسٹیج کے عین نیچے وہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہرے جھیل کی مانند پرسکون تھیں۔ اسی پل چند مسلح افواج چہرے پر ماسک لگائے بندوقیں تھامے ہال کے اندر گھس آئے تھے۔ عورتیں انہیں دیکھ کر خوف کے عالم میں چیخ رہی تھیں۔ چپ کرو، جس نے بھی آواز کی اسے وہیں اڑا دیں گے، ایک مسلح آدمی نے صفاکی سے کہا، جس پر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عادل نے آگے بڑھ کر کہا۔ صبر صبر، بتاتا ہوں قاضی صاحب۔ اسے خاموش کروا کر اب عرشیر قاضی کی جانب متوجہ ہوا، جسے نکاح پڑھانا بھول کر اب اپنی فکر لگ گئی تھی۔ گھونگھٹ نیچے کیے بیٹھی مہرو اس آواز کی صفاکی کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک سادہ سا سوال، کیا ایک عورت نکاح پر دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں سوال پوچھا۔ سب نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ نہیں برخوردار، یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ گناہ عظیم بھی ہے، قاضی نے جلدی سے جواب دیا۔ تو عرشیر نے فاتحانہ نظروں سے جہازیب اور عادل کو دیکھا۔ تو اطلاع یہ ہے کہ یہ جو سرخ گھونگھٹ گرائے دلہن بنی بیٹھی ہے، یہ میری یعنی غازی عرشیر کی بیوی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، گویا دھماکہ کیا تھا، اور جس نے یہ سنا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ مہرو کو اس کے الفاظ پتھر بنا گئے تھے۔